علیکم ناظرین، اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ نہ بھارت اور نہ ہی پاکستان میں دو طرفہ ملاقات کی ہے۔ ایسی اجلاس میں 8 ممالک کے اعلیٰ شخصیات شامل ہیں۔ چینی وزیر اعظم کو پاکستان آمد پر 21 توپوں کی سلامی اور گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ ایسی اجلاس میں جے شنکر نے پاک بھارت تعلقات پر بات کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ 10 سال بعد بھارتی وفد پاکستان میں آ رہا ہے۔ سفارت کاری، تجزیاتی اور معیشت میں نکات ہمارے ملک میں ہونا باعث اعزاز ہے۔ صلاحیتیں دکھانے کا سنہری موقع ہے۔ پاکستان کو مختلف ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات بہتر کرنے کے لیے اور مواقع فراہم کرنے کے لیے بھی بہت اچھا موقع ہے۔ جن 2 روزہ اجلاس کے لیے اسلام آباد میں سیکیورٹی کے سخت اقدامات کیے گئے ہیں۔ عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ ایسی اجلاس میں کئی تعاون تنظیم پاکستان اپنے حصے کی کون سی کامیابیاں بٹور سکے گا۔ آئیے سنتے ہیں تجزیہ کاروں نے اس پہ کیا تجزیہ کیا۔ طور پہ ہمیں بتا دیا، لیکن اس کانفرنس کے اندر صرف پاکستان ہی نہیں ہے، اور پاکستان جن لوگوں کے ساتھ مل کر اس پورے خطے کے اندر ایک تبدیلی کی خواہش کا اظہار کر رہا ہے وہ کچھ اور ہیں۔ مثلا یہ حقیقت ہے کہ دہشت گردی کا سامنا اس خطے میں رہنے والے 3-4 ممالک کو ہو رہا ہے، اور اس کی بنیاد افغانستان ہے۔ اس میں اب کوئی چھپی ہوئی بات نہیں۔ تو پاکستان کو افغانستان کے حوالے سے اپنی پالیسی ویسی ہی کرنی ہوگی جیسے باقی ہمسایہ ممالک افغانستان کے اس کی ان حرکتوں سے تنگ آ چکے ہیں، اور ایک مشترکہ لائحہ عمل بنانا ہوگا کہ اس جو بدماشی ہے، جو یہ غنڈہ گردی ہے اور جو یہ دہشت گردی ہے، اس پہ کیسے قابو پایا جائے۔ جہاں تک ہندوستان اور پاکستان کے تعلق ہے، صاف ظاہر ہے کہ بائیلیٹرل ان کے درمیان ڈائلاگ تو کوئی ہوگا نہیں، اور نہ ہی اس کانفرنس کا یہ مقصد ہے، اور نہ ہی اس کانفرنس کے جو TORs ہیں اس میں ہی شامل ہے۔ البتہ یہ ذرا سوچیں کہ اگر یہ بات مان لی جائے کہ ایک ایسی تنظیم کامیاب ہو جاتی ہے کہ جس کی سڑکیں ایک دوسرے کا سامان لے کے دوسرے ممالک میں جائیں، تو اس سے کتنا فائدہ ہوگا، وہاں پر روزگار کے کتنے ذرائع بڑھیں گے، ایک ملک کی چیز دوسرے ملک میں کتنی قیمت پہ جائے گی اور کتنی آسانی سے جائے گی، یہ سوچ بھی ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اور امریکہ کے مقابلے میں یہ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ ایک اور طاقت بھی ایسی ایمرج کرے، کیونکہ جو غلطی ہم کر چکے ہیں کہ ہم نے سنگل سپر پاور بنانے میں جو رول ادا کیا اور پھر جو اس کی ہم نے قیمت ادا کی، اس کا ہمیں احساس ہو گیا ہے۔ اور اب میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سارے ہمسایہ ممالک ہیں، ہماری سرحدیں چائنا کے ساتھ لگتی ہیں، روس کے ساتھ لگتی ہیں، قزاقستان کے ساتھ لگتی ہیں، تاجکستان کے ساتھ لگتی ہیں، اور ہندوستان کے ساتھ لگتی ہیں، اور اس میں ایران البتہ شامل نہیں۔ یہ ساری سرحدیں ہماری لگتی ہیں، ہم ایک دوسرے کو اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں اقتصادی تعاون کے۔ پھر موسمی تبدیلیاں جو بہت اہم چیز ہے، یعنی یہ ممالک جو ہیں یہ اتنی تباہی نہیں پھیلا رہے ماحولیات کو خراب کرنے کے لیے جتنے دوسرے ممالک جو ہیں ادھر بیٹھے ہوئے ویسٹ کے ممالک پھیلا رہے ہیں، اور اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے، کیونکہ اس خطے کے اندر جو اپنے گلیشیئرز ہیں، اس خطے کا جو کلائمیٹ ہے، اس کا جو اثر ہوگا اس تباہی سے جو وہ پیدا کر رہے ہیں، اس سے بچنے کے لیے بھی یہ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں اور اپنے تجربات ایک دوسرے سے ایکسچینج کر سکتے ہیں، اور پھر اس مکالمے کو آگے جانا چاہیے۔ اور ہماری تو خواہش ہے کہ ماسکو کی قیادت میں ہم کسی طور پہ برکس کے ساتھ ہمیں کوئی لینا دینا ہو جائے، اور شنگھائی تعاون تنظیم کے ساتھ مل کے پاکستان کو اگر یہ کوشش میں کامیابی ہوتی ہے کہ ہم برکس میں شامل ہو جاتے ہیں، تو پاکستان کے لیے یہ ایک قدم اور آگے ہوگا، اور علاقائی استحکام اور سلامتی اب لازمی ہوتی جا رہی ہے۔ ایک ملک کی تباہی، ایک ملک کی کمزوری اس کے تمام ہمسایہ ممالک کی کمزوری کی وجہ بنتی جاتی ہے، غربت میں، موسم میں، رویوں میں۔ تو اس سب کو اکٹھا کرنا بہت ضروری ہے، ایک نیا بلاک ہے اور اس بلاک کو کامیاب ہونا چاہیے، اور میں ویلکم کرتا ہوں تمام پارٹیسپینٹ کو۔ اور میں خوش قسمتی سے اپنی زندگی میں دوسری بڑی انٹرنیشنل کانفرنس دیکھ رہا ہوں۔ میں نے اسلامی کانفرنس دیکھی ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں، اور آج میں اس سے بڑی ایک اور انٹرنیشنل کانفرنس پاکستان میں دیکھ رہا ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ اس کے فائدے سب ان ممالک کو ہوں گے جو اس میں شامل ہے۔ ٹھیک ہو گیا زیغم صاحب، 6 ممالک کے وزیر اعظم یہاں پر ہیں، پھر نائب صدر ہیں ایران سے، اتنے بڑے بڑے لوگ یہاں پر موجود ہیں، ملک اکٹھے ہو رہے ہیں، خطے کے استحکام اور خطے کی سلامتی کے اوپر بات کر رہے ہیں۔
پاکستان کا اس وقت ہم نے سعودی عرب کے اوپر بات کر لی تھی، چینی وزیر اعظم یہاں موجود ہیں، $54 ارب کے دستاویزات ان کو دیکھ کر بات ہو رہی ہے، سی پیک کا اوپر حوالہ دیا گیا، حسن صاحب نے کہا کہ اب تک تو کچھ ہوا نہیں ہے، باتیں ہیں، پرانی امیدیں پوری ہونے جا رہی ہیں، اب تو سی پیک 2 کی بات کی جا رہی ہے، کیا اپرچونٹیز ہیں، اپنے حصے کی کون سے ایسے معاملات یا کامیابیاں ہیں جو پاکستان کو جن پہ فوکس کرنے کی اور اپنے آپ کو درست انداز میں پچ ان کرنے کی ضرورت ہے تاکہ انہیں سمیٹ سکے؟ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ خود کانفرنس کتنی بڑی کامیابی ہے۔ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی کونسل آف ہیڈز آف اسٹیٹ کی 23ویں جو کانفرنس ہے اس کا میزبان بننا اور اس کا چیئر بننا بھارت کی بہت بڑی سفارتی ناکامی اور پاکستان کی بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے، اس لحاظ سے کہ تقریباً 2017 سے بھارت نے یہ پالیسی اپنائی تھی کہ پاکستان کو ڈپلومیٹکلی سفارتی محاذ پہ آئسولیٹ کرے گا۔ یہ کوئی چھپی بات نہیں ہے، یہ بڑی کلیئر بات تھی، امریکی کانگریس میں بھی کہی گئی اور سب اس کو جانتے تھے، اور بھارت خود بھی اس کو سٹیٹ کرتا رہتا تھا کہ پاکستان کو دہشت گردی سے جوڑ کے ایک پرایا سٹیٹ، ایک اچھوت ریاست بنا دیا جائے جس کے ساتھ دنیا بات کرنے کو تیار نہ ہو۔ اور ایک تھوڑا سا وقت ایسا بھی تھا جس میں لگ رہا تھا کہ بھارت کو کامیابی ہو رہی ہے، لیکن آج کی یہ کانفرنس میرے خیال ہے ایک بہت بڑی علامتی پاکستان کی کامیابی ہے کہ پاکستان از ٹو امپورٹنٹ ٹو بی ٹرنڈ انٹو اے پرایا اسٹیٹ۔ پاکستان کو ایک اچھوت ریاست نہیں بنایا جا سکتا، یہ تو خود کامیابی۔ اب اگلی بات، اس فورم میں جو امکانات موجود ہیں، کچھ امکانات ہم نے استعمال بھی کیے ہیں لیکن بہت سے امکانات ابھی باقی ہیں۔ یہ جو فورم ہے یہ جیو اکانومی اور جیو اسٹریٹجی کو جوڑتا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم جیو اسٹریٹجی سے جیو اکانومی کی طرف جانا چاہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جیو اسٹریٹجی کم اہم ہونے جا رہی ہے، اس کی اہمیت رہے گی۔ اب اس کے جو 3 گول ہیں، جو بڑے گول ہیں اس آرگنائزیشن کے، کہ 3 ایولز کے خلاف کام کرنا ہے: ٹیررزم، دہشت گردی، سیپریٹزم، علیحدگی پسندی، ایکسٹریمزم، انتہا پسندی۔ اب یہ تینوں وہ چیلنجز ہیں جو پاکستان کو درپیش ہیں، اور یہ صرف گھر کے چیلنجز نہیں ہیں، اس کے تانے بانے ریجنل ہیں، ہمسایہ ملکوں کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں، اور اس کو حل کرنے کے لیے بھی ریجنل کوآپریشن چاہیے۔ اس کو حل کرنے کے لیے بھی جس طرح ڈاکٹر ماریہ سلطان نے کہا کہ ہمیں ایک دباؤ استعمال کرنا پڑے گا مختلف ملکوں کا مل کر، کہ وہ ملک جو یہ کھلواڑ کر رہے ہیں ان کو ہم روک سکیں۔ بائی لیٹرل بھی اس کی امپلیکیشنز ہیں، اور بائی لیٹرل امپلیکیشنز کا ہم نے فائدہ بھی اٹھایا۔ مثال کے طور پر ہم نے اس کانفرنس کے ذریعے رشیا کے ساتھ اپنے تعلقات ریکنفیگر کر لیے۔ افغانستان کے معاملے پر پاکستان کی ایک بڑی ہم آہنگی رہی ہے، خاص طور پر رشیا کے ساتھ، لیکن پھر چین کے ساتھ بھی اور سینٹرل ایشیا اسٹیٹس کے ساتھ بھی۔ چائنا کے ساتھ پاکستان کے تعلق بہت اہم ہے، لیکن